تو ینظر بمانا ینتظر، ینظر کو مانا دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو قیامت کے دن اہل جنت کو حاصل ہوگی، اس میں بھی یہ ناظرہ کے الفاظ ہیں۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، رب تعالیٰ کے چہرے کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو اس قرآنی آیت نے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو ثابت کیا ہے۔ اس کی رؤیت، اس کے چہرے کا دیدار اور زیارت حق ہے۔ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ بہت سے لوگ اس کو نہیں مانتے، جیسے جہمیہ ہیں اور معتزلہ ہیں، ان کو اشکال ہے، کیونکہ جس چیز کو دیکھا جائے گا وہ چیز کسی طرف ہوگی، یا دائیں ہوگی یا بائیں، یا آگے یا پیچھے، یا اوپر یا نیچے۔ کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی جہت تو ہوگی نا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی جہت ثابت ہو رہی ہے۔ یہ متعولین کو، مبتدئین کو اشکال ہے کہ اللہ جہت سے پاک ہے تو کیسے دیکھا جائے گا؟ بھائی قرآن کہہ رہے الی ربہا ناظرہ، کہ لوگ جنتی اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ تو انہوں نے اس آیت سے استدلال کی ہے کہ ناظرہ بمانا منتظرہ ہے، اس مقام پر ینظر بمانا ینتظر ہے کہ یہ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں ناظرہ بمانا رعا نہیں، دیکھنے کے معنی میں نہیں، بلکہ بمانا انتظار ہے۔ تو وہاں بھی بجائے دیکھنے کے منتظرہ، انتظار کرنے کے معنی میں۔ حالانکہ یہ بات بالکل جہالت پر مبنی، عربی لغت کو جانا اور پہچانا نہیں گیا، عربی قواعد معلوم نہیں۔ دیکھیں یہ باب نظر ینظر، اس کے کئی استعمال ہیں۔ ایک یہ اپنے معمول یا مفعول کی طرف ڈائریکٹ منسوب ہوتا ہے، جیسے یہاں پر وَمَا يَنظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، کوئی حرف نہیں ہے بیچ میں۔ اور ایک ہے بواسطہ الہ، جب الہ کے واسطے سے آئے گا تو اس کا معنی دیکھنا ہے، اور جب الہ کا واسطہ نہیں ہوگا تو اس کا معنی انتظار کرنا۔ نظرہ اے انتظرہ، اور نظر الیہ یعنی رعا الیہ۔ تو اس قسم کی آیت سے استدلال کر کے وہاں ناظرہ کا معنی منتظرہ کرنا جہالت ہے، کیونکہ یہ بغیر الہ کے واسطے کی نسبت ہے، اور وہاں الہ کے واسطے کے ساتھ الی ربہا ناظرہ، الہ کا واسطہ بیچ میں۔ تو نظرہ بمعنی انتظر، اور نظر الیہ کا معنی رعا، دیکھنے کے معنی میں۔